بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المزارعہ میں ہے اور آہستہ آہستہ کتاب کے آخری مراحل میں ہم پہنچ رہے ہیں، اور عقود کے جتنے بھی کتب ہیں ان کے اکثر کتب میں آخر میں اختلافی مسائل پیش کرتے ہیں، کیونکہ عقود کم از کم دو بندوں کے بیچ میں واقع ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ کے بیچ میں واقع ہوتے ہیں۔ تو مزارعہ میں بھی ایک جو ہے وہ مالک الارض اور دوسرا زارع ہے۔ پچھلے درس میں ان کا ایک اختلاف ہم نے پڑھا کہ اگر وہ مدت میں اختلاف کریں، مثلا مالک کہتا ہے میں نے 6 مہینے کے لیے دی تھی، زارع کہتا ہے نہیں آپ نے تو سال کے لیے، یا برعکس زارع کہتا ہے کہ آپ نے 6 مہینے کے لیے دی تھی، وہ کہتا ہے میں نے تو 1 سال کے لیے دی تھی، تو وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ جو منکر زیادی ہے وہ قسم کھائے گا۔ آج کے درس میں پھر فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ حصے میں اختلاف ہو، کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو 50-50 پہ وہ یہ معاملہ کیا تھا، مالک ارض کہتے ہیں نہیں بھائی 75% میرا تھا، 25% تیرا، یا برعکس۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جس شخص کا بیج ہے وہ قسم اٹھائے گا، اس لیے کہ نما اور جو آپ کی زیادہ آمدنی اور فائدہ ہوا ہے وہ اسی بیج کے تابع ہے، تو نتیجے میں بیج کے مالک کا قول مقدم کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر 2 شخص ہیں دونوں بینہ قائم کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اس شخص کی بینہ قبول کی جائے گی جو اوپر والے مسئلے میں کہا جس کا قول مقدم کیا جائے گا، تو بینہ اس دوسرے شخص کی جو ہے کیا ہے وہ مقدم ہوگی۔ اس لیے کہ کتاب القضاء میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص کسی چیز میں داخل ہوتا ہے، دوسرا خارج، تو خارج والے کی بینہ کو مقدم کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں جس کا بیج ہے گویا کہ نما بھی اس کی ہے، تو یہ نما میں داخل ہے، وہ شخص اس سے خارج ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق یہاں قرآن اندازی کی جائے گی، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ ہر امر مشکل میں ہوتا ہے۔ پھر کیل پر اشکال کیا جاتا ہے کہ بھائی نہیں، یہاں تو کوئی جو ہے کیا ہے امر مشکل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے، اگر بینہ بیچ میں آ جاتی ہے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زراعت کے لیے کسی کو زمین دیتا ہے اور یہ شرط کرتا ہے کہ بیج جو ہے تمہارا ہو مثلا، اور پھر اتنا حصہ میرا اتنا حصہ تیرا ہوگا، تو ایسی صورتحال میں پھر بیچ میں کوئی مساقات کا بھی مسئلہ لاتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہی مساقات کرنی ہے، تو وہ شخص اسی زمین کا کام کاج کرے گا، دوسری زمین کے لیے کام کاج کرنے کے لیے مثلا وہ نہیں جائے گا، یا اگر وقت ملتا ہے تو جائے گا۔ بہرحال مساقات اور مزارعہ دونوں الگ چیزیں ہیں، جس طریقے کی ایگریمنٹ ہوئی تھی اسی طریقے کے ایگریمنٹ کے مطابق یہ کام کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو زمین زراعت پہ دی گئی زارع کو، کیا وہ پھر کسی اور کو یہ زمین زراعت پہ دے سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر شرط کی گئی تھی کہ تمہیں خود بذات خود کام کرنا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، البتہ کسی اور کو بے عنوان مزدور یا بے عنوان حصے دار مستقل اس کے حوالے نہیں کرے، خود بھی کام کرتا رہے، دوسرا اس کے نظرداری میں کام کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت وَلَوْ اخْتَلَفَ، تثنیہ کا صیغہ اور وہ بھی فعل ماضی، تو اس کا فاعل ویسے تو الف تثنیہ ہے لیکن مالک ارض اور زارع اگر دونوں اختلاف کرتے ہیں فی الحصۃ، حصے میں بھائی برابر تھا یا کم زیادہ تھا، حلف صاحب البذر، تو قسم کھائے گا وہ شخص جس نے زمین میں بیج ڈالا تھا، لأن النماء تابع لہ، اس لیے کہ یہ جو نما ہے یہ تابع ہے اس بذر کے، فیقدم قول مالکہ، تو نتیجے میں اس بذر کے مالک کی بات کو مقدم کیا جائے گا، فی حصۃ الآخر،
دوسرے کے حصے کے بارے میں. یعنی اگر بذر والا کہتا ہے کہ بھائی اس کا حصہ جو ہے 25% ہے تو اس کو 25% ہی ملے گا. کیوں؟ لأصالت لام جو ہے کیا ہے اس قول کی دلیل اور علت ہے. اصل یہ ہے کہ عدم خروج ما زاد عن ملکہ ہی، کہ بھائی وہ اضافی رقم یا اضافی حصہ جو دوسرا شخص قائل ہے وہ بذر والے کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا ہے. وعدم استحقاق الآخر لہو، اور وہ شخص جو زائد کا مطالبہ کر رہا ہے وہ حقدار نہیں ہے لہو اس ما زاد کا. واتفاقہما، اور ان دونوں شخص کا متفق ہونا علی عقد، کہ ہمارے بیچ میں ایک عقد ہوا تھا تضمن حصتاً، اور اس عقد میں حصے کی بھی بات کی گئی تھی. تو انما نقل عنہ فی اصل الحصہ، یا انما نقل عنہ بتحقیق، اگر نقل پڑھیں گے یعنی اس عقد نقل کیا ہے عنہ اس مال کے بذر سے اصل حصہ کو، لا فی الحصۃ المعینہ، لیکن حصہ معینہ آپ اس عقد کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے ہیں. فیبقى حکم انکار زائد بحالہ، تو نتیجے میں وہ زائد کا انکار اپنی حالت پر باقی رہے گا. لم یخرج عن الاصل، وہ اصل سے خارج نہیں ہوگا. بھائی اپنی اصلی حالت پہ باقی رہے گا، یعنی کیا وہی بذر والے کا ہے، اور اصل بھی یہی ہے کہ وہ بذر والے کا ہے. وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً، اگر یہ دونوں شخص بینہ قائم کرتے ہیں، قدمت بینۃ الآخر، اس دوسرے بندے کی بینہ مقدم کی جائے گی، یعنی جو بیچ والا ہے وہ نہیں، جو دوسرا شخص ہے. فی المسألتین، دونوں مسئلوں میں. دونوں مسئلوں سے مراد کیا ہے؟ جب وہ مدت میں اختلاف ہو یا حصہ میں اختلاف ہو. وَالْعَامِلُ فِي الْأُولَى، لیکن جب مدت میں اختلاف ہے تو اس میں عامل کی بینہ مقدم ہوگی. اور جب حصے میں تو پھر اس میں جو ہے مالک کی بینہ مقدم ہوگی، کیونکہ عام طور پر بیج جو ہے کیا ہے وہ عامل کا ہوتا ہے، اور عام طور پر عامل چاہتے ہیں کہ مدت زیادہ ہو. لأن مالک الارض، اس لیے کہ زمین کا مالک یدعی دعویٰ کرتا ہے تقلیل المدت، کہ بھائی مدت کم تھی. فیکون القول قولہ، اگر بینہ نہ ہو تو پھر تو اسی مالک ارض کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اصل عدم زیادتی ہے. والبینۃ بینۃ غریمہ، اور اگر بینہ کو ماننا ہوگا تو اس مالک کی غریم کی بات مانیں گے، اس کی بینہ مانیں گے. وہ کون ہے جناب؟ فرماتے ہیں وہی عامل ہے. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ، اور جس کا بیج نہیں ہے اس کی بات مانی جائے گی. فی ثانیت، حصے والی صورت میں بھی اس کی بات مانی جائے گی. بھائی بینہ، بات تو اشتباہاً میرے زبان پہ آ گیا. من العامل و مالک الارض، اگر بیج عامل کا نہیں تھا تو عامل کی بینہ مانی جائے گی، اور اگر بیج مالک کا نہیں تھا تو مالک کی بات مانی جائے گی. لأنہ الخارج، اس لیے کہ یہ شخص جس کا بیج نہیں ہے وہ خارج ہے بنظر الی الباذر، اس بیج والے کی نسبت. ایسا قدم قولہ، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ بیج والے کا قول مقدم کیا جائے گا مع عدم البینۃ، جب کوئی بینہ موجود نہ ہو. وقیل یقرأ، اور کہا گیا ہے کہ قرآن اندازی کی جائے گی. کیوں بھائی؟ لأنہا، اس لیے کہ یہ قرآن اندازی لکل امر مشکل، ہر مشکل اور پریشانی والے کام میں قرآن اندازی ہوتی ہے. وہ یشکل، بھائی یہ قرآن اندازی والی بات پہ ہمیں اشکال کیا جاتا ہے، ہم اشکال کرتے ہیں. بأنہ لا اشکال ہونا، بھائی یہاں پر تو کوئی مشکل امر نہیں ہے. فإن من کان القول قولہ، بتحقیق کہ جہاں پر جس کی بات مانی جائے گی تو اسی کا قول مانا جائے گا. لیکن جب بینہ کی نوبت آئے گی فالبینۃ بینۃ صاحب ہی، تو پھر بینہ اس کے صاحب کی مانی جائے گی. فالقول بتقدیم بینۃ المدعی فیہما اقویٰ، تو نتیجے میں ہم یہ قول کے قائل ہو جائیں کہ مقدم کریں گے مدعی کی بینہ کو فیہما، مدت اور حصے والی صورت میں، اقویٰ، یہ قول قوی ہے. وَلِلْمُضَارِعِ أَنْ يُضَارِعَ غَيْرَهُ، اور مضارع کو حق ہے کہ وہ زمین کسی اور کو پھر دے دے مضارعہ پر. او یشارک غیرہ، یا اپنے ساتھ کسی غیر کو شریک کر دے علیہا، اس مضارعہ پر. لأن الناس،
اس لیے کہ لوگ مسلطون وہ مسلط ہوتے ہیں جناب علی اموالہم اپنے اموال پر. جب اس کے ساتھ عقد کیا گیا ہے کہ تم مزارعہ کرو تو گویا کہ اس زراعت کا بھی مالک ہے. نعم لا یجوز لہ جی ہاں اس مزارعے کے لیے جائز نہیں ہے تسلیم الارض کہ پوری زمین ہی کسی کے حوالے کر دے الا باذن مالکہا مگر یہ کہ زمین کے مالک سے اذن لے گا. وربما اشترط یا یشترط خوب برحال میرے کتاب میں تو اشترط ہے خوب اور ربما اشترط کہتے ہیں اور شرط لگائی جاتی ہے کون البذر منہ کہ یہ بذر جو ہے وہ مزارع کی طرف سے ہوگا. خوب کون سا مزارع؟ خوب جو دوسرے کو یہ مزارعہ پر دے رہا ہے لیکون تملیک الحصۃ تاکہ حصے کا مالک بنانا منوطن یہ منوط ہو بہی اس بذر کے ساتھ وہ بہی یفرق بینہ و بین عامل المساقات. کہتے ہیں یہی بذر والی بات جو ہم نے کہی کہ یہ بذر والا شخص کسی اور کو بھی مزارعہ پہ دے سکتا ہے اسی وجہ سے فرق کیا جاتا ہے اس مزارعے کے درمیان اور عامل مساقات کے درمیان. ایسا لم یجوز لہو جبکہ جائز نہیں ہے اس عامل مساقات کے لیے ان یساقی غیرہ کہ وہ غیر کو کہے کہ تم ان درختوں کو پانی پلاؤ لیکن وہ یتم فی مزارعت غیرہ یہی بات مکمل ہوتی ہے. کون سی یہی بات کہ بھائی ایک مزارع دوسرے کو مزارعہ پہ دے سکتا ہے ٹھیک لیکن لا فی مشارکت والی بات میں تو کوئی مزارعہ تبدیل ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے خلاصے میں شاید مساقات والے اس مسئلے کو صحیح سے بیان نہیں کیا تو ابھی عبارت میں یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر فرق بتانا چاہتے ہیں مساقات اور مزارعہ میں. وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اور ممکن ہے کہ ہم مزارعہ اور مساقات میں فرق کے قائل ہو جائیں. کیسے؟ بِأَنَّ عَمَلَ الْأُصُولِ بتحقیق اصول کا عمل یعنی اصل ان درختوں کا عمل مساقات میں مقصود بالذات ذاتی طور پہ مقصود یہی ہے کہ ثمرت جیسے کہ ثمرہ مقصود ہوتا ہے کہاں پر جناب مساقات میں. فلا یتسلط علیہ من لا یسلطہ المالک تو نتیجے میں مسلط نہیں ہوگا جناب ان فروٹ پہ یا ان درختوں پہ من وہ شخص لا یسلطہ المالک جس کو مالک صاحب مسلط نہیں کرتا. بخلاف الارض بخلاف زمین کے مزارعہ میں. فإن الغرض فيها بتحقیق اس مزارعہ میں غرض لیس الا الحصۃ اس میں صرف حصہ ہوتا ہے. فمالکها ان ينقلها الى من شاء تو حصے کے مالک کو اختیار ہے کہ جس کی طرف وہ اپنا حصہ نقل کرنا چاہے کر سکتا ہے. الا ایک صورت ایسی ہے کہ وہ مزارع زمین کسی اور کو نہیں دے سکتا. ان یشترط علیہ المالک مزارع پر مالک شرط کرے کس چیز کی؟ الزرع بنفسہ کہ تم بذات خود زراعت کرو گے. فلا یجوز لہ پھر جائز نہیں ہے مزارع کے لیے ادخال غیرہ کہ اپنے غیر کو بھی داخل کرے مطلقاً چاہے اس کو مشارکت کے عنوان سے داخل کرے چاہے مستقل اس کو یہ دے دے. عملاً بمقتضی شرط یہاں پر ہم عمل کریں گے شرط کے تقاضا کے مطابق. شرط یہی کہتی ہے کہ جب اس زمین کے مالک نے شرط کی ہے کہ تمہیں ہی زراعت کرنی ہے تو تم اس زمین میں نہ کسی اور کو اپنے لیے شریک قرار دے سکتے ہو نہ ہی وہ پوری زمین تم کسی اور کے حوالے کر سکتے ہو. اس لیے کہ المؤمنون عند شروطہم مومنین اپنی شروط کے پابند ہوتے ہیں. جب شرط تھی آپ ہی کو عمل کرنا ہے تو آپ ہی عمل کریں گے کسی اور کو نہیں دیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.